بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزہ گر قسط نمبر 37 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ رومیلا کی شادی کے ہنگامے شروع ہوئے تو نمل نے ہر احساس کو پس پشت ڈال دیا۔ ویسے بھی خرم سے منگنی ہو جانے کے بعد اب یونیورسٹی میں لوگوں کے لیے کرنے کو زیادہ باتیں بچی ہی نہیں تھیں۔ جب تک آگ نظر نہیں آتی لوگ دھوئیں کو دیکھ کر متجسس ہوتے ہیں۔ ایک بار چنگاری اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کے بعد بجھی راکھ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ سب کے خاموش ہو جانے کی وجہ سے نمل بھی کسی حد تک اعتدال پر آ گئی تھی، البتہ خرم سے سامنا ہونے پر اس کا دبا غصہ ابھرنے لگتا، کیونکہ خرم اسے دیکھتے ہی دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا لیتا۔ اس کے پاس سے گزرتے وقت کوئی نہ کوئی فقرہ اس کی طرف اچھال دیتا، خاص طور پر اسے نمل کے بجائے مسز خرم کہہ کر تیار تپا کر رکھ دیتا۔ مگر ان مواقع پر نمل ہمیشہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ وہ یونیورسٹی میں مزید کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ لوگوں نے ان دونوں کے بارے میں بات کرنی کم کر دی تھی، ایسے میں وہ کوئی حرکت کر کے سرد پڑتی آگ کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر رومیلا کی شادی نے بھی اس کی ذہنی توجہ وقتی طور پر ان باتوں سے ہٹا دی۔ وہ اور سنبل ہر فنکشن کے لیے بڑے اہتمام سے کپڑے بنا رہی تھی، بلکہ زیادہ تر تو انہوں نے ریڈی میڈ کپڑے ہی لیے تھے۔ کپڑے سلوانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ دونوں بازار جاتی تو رومیلا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتی۔ وہ بڑبڑاتی رہ جاتی، اتنا خوار کرتے ہو تم دونوں بازار میں؟ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری دکان کھنگالتے ہوئے تم دونوں کو تو فرق نہیں پڑتا، مگر میری تو سکن اور صحت دونوں خراب ہو رہی ہیں۔ او ہو! نمل اور سنبل بڑے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتی۔ دلہن صاحبہ کو اپنی سکن کی فکر ستا رہی ہے، سنبل رومیلا کو کندھا مارتے ہوئے چھیڑتی، مگر رومیلا شرمائے بغیر ڈٹائی سے کہتی، ظاہری بات ہے مجھے فکر نہیں ستائے گی تو اور کسے ستائے گی؟ دلہن بن کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو تو کیا فائدہ اتنے مہنگے کپڑے اور زیورات کا؟ تمہارا دولہا اتنا گڈ لکنگ ہے کہ اسے دیکھتے ہی تمہارا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھے گا۔ نمل شرارت سے گویا ہوئی، ہائے کاش میں نے بھی گلفام بھائی کو دیکھا ہوتا، سنبل حسرت سے کہتی، پھر نمل پر بگڑنے لگتی، مگر ان کی ایک تصویر تم تو ایک تصویر تک نہیں لا سکی۔ ہاں یار، پچھتاوا تو مجھے بھی ہے، نمل دل محسوس کر رہ جاتی۔ ایسے میں رومیلا کو ہی تسلی دینی پڑتی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب مہندی میں دن ہی کتنے ہیں، انہیں روبرو ہی دیکھ لینا۔ اور پھر واقعی وہ دن آ ہی گیا جب گلفام پوری آن بان کے ساتھ رومیلا کے گھر کے دروازے پر آن پہنچا۔ وہ اپنے رشتہ دار نہیں لائے تھے، مشکل سے 25-30 لوگ ہوں گے، مگر وہ 25-30 لوگ بڑی دھوم سے آئے تھے۔ نمل اور سنبل رومیلا کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر گلفام اور لڑکے والوں کو ریسیو کرنے گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ ان میں گلفام بھائی کون سے ہیں؟ سنبل نے 4-5 لڑکوں کو ایک ساتھ گیٹ سے داخل ہوتا دیکھ کر نمل کے کان میں پوچھا۔ ابرار بھائی سب سے باری باری گلے مل رہے تھے۔ وہ سب کم و بیش ایک سے ہی شلوار قمیض پہنے تھے، دور سے سب ایک سے ہی لگ رہے تھے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں لگ رہا۔ نمل انہیں بغور دیکھتے ہوئے الجھن کا شکار ہونے لگی۔ وہ شاید پیچھے ہوں گے، سنبل نے رائے دینے والے انداز میں کہا، مگر پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ 2-4 خواتین اندر داخل ہوئیں۔ وہ اپنے بچوں کو سنبھالنے میں لگی تھیں، اسی لیے سست روی سے چل رہی تھیں۔ کیا گلفام بھائی نہیں آئے؟ سنبل نے ہاتھ میں پکڑی تھال کی آخری پتیاں نچھاور کرنے کے بعد حیرانی سے پوچھا۔ آئے تو ضرور ہوں گے، شاید میں دیکھ نہیں سکی۔ نمل نے مہمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ لان کے وسط میں رکھی کرسی پر انہی 4-5 لڑکوں میں سے ایک آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کرسی خاص دولہا کے لیے رکھی گئی تھی اور ابرار بھائی نے اسے خاص طور پر وہاں لا کر بٹھایا تھا۔ یہ ہوں گے گلفام بھائی، تم نے انہیں پینٹ شرٹ میں دیکھا تھا، اس لیے شلوار قمیض میں پہچان نہیں سکی ہو۔ سنبل کے کہنے کے ساتھ ہی دولہا کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ قریب جا کے اس کا بغور جائزہ لینا چاہتی تو نمل بھی یہی تھی، مگر اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ وہ اتنی دور نہیں تھا کہ اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہ آتا، اور نہ ہی نمل کی نظر اتنی کمزور تھی کہ خود سے تقریباً چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھے شخص کا چہرہ نہ پہچان سکے۔ پھر بھی نمل خود کو یہی تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگی کہ اس نے شلوار قمیض پہن رکھا ہے اور بال کچھ لمبے کر لیے ہیں، اس لیے اس دن سے ذرا مختلف لگ رہا ہے، مگر آخر کب تک
اس سے 5 فٹ کی دوری پر پہنچ کر نمل کے پاس خود کو بہلانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ اس کے صرف بال اور کپڑے اس کینیڈا والے گلفام سے مختلف نہیں تھے، بلکہ اس کی شکل ہی اکثر مختلف تھی۔ نہ وہ قد کاٹ تھا، نہ وہ رنگ اور آنکھیں تھیں، نہ وہ لہجہ اور انداز تھا، نہ ہی یہ وہ بندہ تھا۔ نمل بالکل سن ہو گئی تھی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ گلفام تھا تو وہ کون تھا جس سے وہ مل کر آئی تھی؟ اور اگر وہ گلفام تھا تو یہ کون ہے جس سے رومیلا کی 3 دن بعد شادی ہونے والی تھی اور جس کے ساتھ آج رومیلا کی مشترکہ مہندی تھی؟ نمل بالکل بت بنی کھڑی تھی۔ سنبل بھی قریب سے اس کا جائزہ لینے کے بعد نمل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میرے ذہن میں گلفام بھائی کا نقشہ بالکل مختلف تھا، میں نے کچھ اور ہی خاکہ بنا لیا تھا۔ سنبل کا انداز تھوڑا بجھا سا لگ سا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ہونے والے شوہر کے لیے کھل کر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ گلفام سے مل کر مایوس ہوئی تھی جو اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ تم نے بتانے میں ذرا مبالغہ رائے سے کام لیا تھا۔ سنبل نے اپنے انداز میں تھوڑی شوخی بھرنے کی کوشش کی۔ یہ گلفام نہیں ہے جس سے میں ملی تھی، نمل خود کلامی کے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ سنبل چونکی، پھر ایک نظر گلفام کو بے یقینی سے دیکھتی نمل کو دیکھ کر دولہا کی جگہ پر گلفام کو دیکھنے لگی۔ میں جس گلفام سے کینیڈا میں ملی تھی وہ یہ نہیں تھا، نمل اب بھی بڑبڑانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نمل ہوش میں تو ہو؟ سنبل جھنجھلائی تو نمل ایسے چونکی جیسے واقعی بے ہوشی سے ہوش میں آئی ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ گلفام ہے تو وہ کوئی اور تھا جو مجھے کینیڈا میں ملا تھا۔ اب ان دونوں میں سے اصلی گلفام کون ہے؟ بحث یہاں بالکل بیکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا گیا؟ ضرور کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ جس لڑکے سے رومیلا کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ جعفر بھائی کے سامنے لڑکے کو لائے ہی نہیں، جبکہ جس لڑکے کو وہ سامنے لائے تھے اس سے رومیلا کی شادی ہو ہی نہیں رہی۔ یہ دھوکہ انہوں نے صرف لڑکے کی شکل چھپانے کے لیے تو نہیں کیا ہوگا، ضرور اس کے پیچھے اور بھی اسباب ہوں گے۔ جو شخص یہاں دولہا کی جگہ بیٹھا ہے، اگر جعفر بھائی اسے کینیڈا میں ملتے تو ممکن تھا وہ اس رشتے سے انکار کر دیتے، اس لیے ان لوگوں نے ایک ایسے شخص کو سامنے کر دیا جس کے لیے جعفر بھائی منع کر ہی نہ سکیں۔ پتہ نہیں رومیلا کن فراڈ لوگوں میں پھنسنے جا رہی ہے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت پھوپھا جان سے بات کرنی ہے، نمل حیرت اور فکر کے ملے جلے انداز میں کہتی چلی گئی۔ سنبل پریشان نظروں سے کبھی اسے اور کبھی دولہا کی جگہ پر آجمان شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نمل کو مردوں کی طرف جاتا دیکھ کر سنبل نے بے اختیار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک منٹ نمل، اتنی جلد بازی صحیح نہیں، تمہارے امی ابو آنے والے ہیں، ایک آنٹی سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ امی کیا مشورہ دیں گی سنبل؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں جلد از جلد رومیلا کے گھر والوں کو بتانا ہے۔ 2 دن شادی میں ہیں، ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ نمل سنبل کی بات پر شدید حیرت کے ساتھ بولی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ 2 دن بعد شادی ہے، پرسوں بارات آنے والی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس وقت رومیلا کے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا صرف اور صرف انہیں پریشان کرنا ہے۔ سنبل ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی تو نمل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، انہیں پریشان نہ ہونا پڑے، اس ڈر سے کیا ہم رومیلا کو ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دیں جو زندگی کی ابتدا ہی میں جھوٹ اور دھوکے سے کر رہا ہو؟ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا کچھ چھپایا ہوگا۔ جب وہ اتنی بڑی چال چل سکتے ہیں تو کیا بھروسہ کہ وہ کتنے خطرناک فریبی لوگ ہوں گے۔ آگے جا کر نہ جانے ان کے کردار وغیرہ کے بارے میں اور کیا کیا باتیں سامنے آئیں۔ ہم جانتے بوجھتے رومیلا کی شادی ایسی جگہ نہیں ہونے دیں گے، نمل تپے ہوئے انداز میں کہتی تیزی سے پلٹ گئی۔ سنبل بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ اسے نمل کی باتوں سے اختلاف نہیں تھا، مگر اب جب کہ سب کو رومیلا کی متوقع شادی کا علم تھا، مہندی کا فنکشن شروع ہو رہا تھا، سارے مہمان اکٹھے ہو چکے تھے، ایسے میں نمل کے منہ سے نکلا ایک لفظ پورے ماحول کی رعنائیوں کو سوگواری میں بدل دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ رومیلا کے بابا اور ابرار بھائی اس جھوٹ کے کھلنے پر اس رشتے کو ختم کر دیں گے، یا سب کچھ جانتے بوجھتے رومیلا کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیں گے جسے وہ جانتے تک نہیں۔ سنبل کچھ دیر وہیں کھڑی ہولتی رہی، پھر بے اختیار اس کے قدم بھی نمل کے پیچھے اٹھنے لگے۔ نمل اس قدر آندھی طوفان کی طرح رومیلا کے بابا جانی کے پاس پہنچی تھی کہ سنبل کے پہنچنے تک وہ انہیں لان میں مرزا صاحب کے پاس سے ہٹا کر گھر کے اندر ہی کمرے میں لے کر بڑھ رہی تھی۔ سنبل بھی ان کے ساتھ ہی اس کمرے میں داخل ہو گئی، جسے اس نے نمل کے اشارہ کرنے پر فوراً ہی دروازہ بند کر کے لاک کر لیا۔ کیا بات ہے نمل، سب خیریت تو ہے نا؟
بابا جانی کے چہرے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ نمل کا انداز انہیں ہولا گیا تھا۔ نمل نے ایک گہرا سانس کھینچ کر اپنی ہمتیں مجتمع کی اور پوری بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ وہ فخر ہوتے چہرے کے ساتھ نمل کو سنتے رہے اور پھر بالکل گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئے۔ سنبل بھاگ کر ان کے لیے پانی لے آئی۔ اس کے اصرار پر وہ صرف ایک گھٹ پانی پی کر رہ گئے۔ پھوپھا جان، میں جانتی ہوں یہ بہت کٹن وقت ہے، لیکن ہم رومیلا کو ایسی آنکھیں بند کر کے تو کسی کو نہیں سونپ سکتے نا۔ نمل کا لہجہ ہی نہیں، آواز تک فکر اور پریشانی سے بوجھل ہو گئی تھی۔ ہماری آنکھیں کب کھلی تھیں؟ ہم تو کب سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ ابرار نے جو فیصلہ کر لیا، اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ بابا جانی کا لہجہ بالکل رو دینے والا تھا۔ نمل اور سنبل ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ کچھ دیر تک بابا جانی ایسے ہی نڈال سے بیٹھے رہے۔ آخر نمل کی ہی ہمت دلانے پر انہوں نے ابرار بھائی کو بلا کر ان سے بات کی۔ پہلے تو وہ بھی شاکڈ رہ گئے، مگر جب اس صدمے سے باہر آنا شروع ہوئے تو بابا جانی کی طرح شکست خوردہ انداز میں بیٹھ جانے کے بجائے غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ مرزا صاحب نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ وہ ہمیں اتنی آسانی سے چیٹ کر جائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو کہاں پتہ چلا تھا تمہیں؟ وہ تو نمل نے اتنی دور جا کر اسے دیکھنے اور ملنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو تمہیں کیا پتہ چلتا کہ جعفر جس شخص سے کینیڈا میں ملا تھا وہ یہ نہیں کوئی اور تھا، بلکہ وہ شادی کر کے رومیلا کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے جاتا اور روپوش ہو جاتا۔ تو بھی تم نہ جان پاتے کہ گلفام نہیں ہے جو جعفر سے ملا تھا، یہ جسے جعفر نے پاس کیا تھا۔ بابا جانی ابرار بھائی کو بے تحاشا غصے میں دیکھ کر تلخ ہو گئے تھے، جبکہ ابرار بھائی صرف بابا جانی کو دیکھ کر رہ گئے۔ انہیں بابا جانی کا نمل کے سامنے اس طرح کہنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ آخر نمل کے اس طرح کینیڈا چلے جانے پر سب سے زیادہ زہر انہوں نے ہی اگلا تھا۔ پھر بھلا اس وقت اس کے سامنے یہ کیسے قبول کر لیتے کہ اس کا گلفام سے جا کر ملنا بے سود نہیں تھا، بلکہ اتنا اہم فیصلہ کرتے وقت وہ نمل کے بجائے انہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ انہیں نمل کے سامنے سخت سبکی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تل ملا کر رہ گئے تھے، اس لیے جھنجھلا کر بولے، ایسا کیسے روپوش ہو جاتا وہ رومیلا کو لے کر؟ میری بہن کوئی اتنی فالتو نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے اور ہم دیکھتے رہیں۔ ابھی بلا کر بات کرتا ہوں میں مرزا صاحب اور ان کے صاحبزادے کو۔ ابرار بھائی بنائے ہوئے کمرے میں سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ انہیں لیے کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے بات پرس شروع کی تو پہلے تو دونوں ہی بری طرح گھبرا گئے اور کسی نہ کسی طرح بات بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن جب ابرار بھائی تمیز بالائے طاق رکھ کر گالی گلوچ پر اتر آئے تو گلفام نے بھی شرافت کا چولا اتارنے میں دیر نہیں کی۔ ہاں، میں وہ گلفام نہیں ہوں جس سے آپ کا دوست کینیڈا میں ملا تھا، وہ میرا دوست فہیم ہے۔ وہ وہاں فہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں بھی کینیڈا میں رہتا ہوں۔ میرا وہاں اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے جس میں کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اتنے پیسے والے لوگ ہیں، میں نے سوچا میرا بزنس آپ لوگوں کو متاثر نہیں کر سکے گا، اس لیے میں نے بجائے فہیم کو آپ کے دوست سے ملنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ بھی تو فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے میرے لیے اپنے کمپنی میں اپلائی کر رکھا ہے۔ اگر میری جاب وہاں ہو گئی تو میرا بھی وہی سٹینڈرڈ ہوگا جو فہیم کا ہے۔ میں نے سوچا جس چیز کی وجہ سے آپ مجھے ریجیکٹ کرنے والے ہیں وہ پوائنٹ کچھ مہینوں میں ختم ہونے ہی والا ہے۔ پھر بھلا ابرار بھائی نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اسے گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز تھا ہی تیش دلانے والا، لاپرواہی پر مشتمل بے نیاز سا لہجہ، جیسے جو کچھ بھی اس نے کیا بالکل جائز و مناسب ہو۔ کوئی شرمندگی، کوئی پشیمانی اس کے رویے سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ جس طرح وہ اپنے بزنس کا ذکر کر رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا وہ کوئی قابل ذکر کام تھا ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث ہو، تبھی وہ اسے بیان نہیں کر رہا۔ ایسا لگ رہا تھا اپنا بانڈا پھوٹ جانے پر وہ وقتی طور پر ہراساں ہو کر واپس اپنی ازلی ڈٹائی پر مبنی اعتماد میں تھا، یعنی اسے یقین تھا ایک نہ ایک دن یہ سب ہونا ہی تھا، لہذا اگر ابھی ہو گیا تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ فہیم کے آفس میں اپنی جس متوقع جاب کا ذکر کر رہا تھا، اس کے ملنے کا خود اسے بھی یقین نہیں تھا، ورنہ اس کا بزنس کوئی خاص نہیں تھا۔ تو اس جاب کے مل جانے کے بعد مرزا صاحب کا رومیلا کے رشتہ دینا چاہیے تھا، لیکن ان کی یہ دھوکے بازی ان کے گھٹیا کردار کو اچھی طرح آشکار کرنے کے ساتھ مستقبل کے ان کے ارادوں کی بھی بخوبی نشاندہی کر رہی تھی۔ ابرار بھائی کے بزنس
اور اہمیت سے مرزا صاحب اچھی طرح واقف تھے۔ رومیلا سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کی صورت میں انہیں ایک اچھے خاندان کی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ملنے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر مستحکم سہارا بھی مل جاتا۔ ایک بار شادی ہو جانے کے بعد گلفام کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلتا، وہ کون سا ان کا کچھ بگاڑ سکتے تھے، بلکہ بہن کا گھر بسائے رکھنے کے لیے وہ چاروں ناچار مالی طور پر ان کی مدد کرنے پر بھی مجبور رہتے۔ لیکن ابرار بھائی کی فطرت سے واقف نہیں تھے۔ ان کے لیے بہن کی زندگی اور بہن کا گھر ثانوی چیز تھی، اور وہ اپنی حیثیت اور اپنا غرور اولین ترجیح تھی۔ شادی ہو جانے کے باوجود بھی وہ گلفام کی دھوکہ بازی اور منصوبہ بندی کو کامیاب نہ ہونے دیتے۔ وہ اس کی معاشی طور پر مدد کرنا تو درکنار، رومیلا کو بھی اپنے گھر لا کر بٹھا لیتے، اور اگر رومیلا اس کے لیے تیار نہ ہوتی تو اس سے بھی قطع تعلق کر لیتے۔ پھر ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ابھی تو شادی سے پہلے ہی اس کی اصلیت سامنے آ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بدنامی اور مہمانوں سے بھرے گھر کے فکر اور لحاظ کے بغیر انہیں اس وقت چپ چاپ واپس جانے کا حکم صادر کر دیا۔ دل تو چاہ رہا ہے میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں، مگر تم میری رشتہ داری تو کیا میری دشمنی کے بھی قابل نہیں ہو۔ ابرار بھائی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ نمل اور سنبل اس صورتحال پر پریشان تو تھے، مگر بابا جانی کی تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے اس طرح رشتہ ٹوٹنے پر ان کی بیٹی کی کیا عزت رہ جائے گی سماج میں۔ وہ صدمے کے مارے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے، جبکہ ان کے خدشات کو گلفام نے بڑی تلخی سے زبان دیتے ہوئے کہا۔ بچکانہ باتیں مت کریں ابرار بھائی، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ میرے خلاف اگر کوئی قانونی کارروائی کر بھی لیں تو عدالت میں کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے، الٹا آپ کی بہن کی ہی بدنامی ہوگی۔ میری مانیں تو غصہ تھوک دیں اور رومیلا کو چپ چاپ میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ اس طرح شادی سے 2 دن پہلے اگر بارات لوٹ گئی تو وہ ساری زندگی آپ کی دہلیز پر بیٹھی رہے گی۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ ابراہیم بھائی نے بری طرح طیش میں آتے ہوئے اسے 2-4 گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ یہی نہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ مرزا صاحب کے علاوہ کمرے میں موجود باقی تینوں نفوس ایک متوقع ہاتھا پائی پر دل تھامنے پر مجبور ہو گئے۔ ہوش سے کام لو ابرار بھائی، گلفام نے ان کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر بڑے سکون سے اپنا کالر ان کی گرفت سے چھڑا لیا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں بارات لے کر پرسوں نہیں آیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن رومیلا کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ کیا سوچیں گے لوگ اس کے بارے میں؟ جانے کیسا کردار تھا اس کا، جو شادی سے 2 دن پہلے اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ ایسا معاملوں میں ملبہ صرف عورت پر گرتا ہے، مرد پر تو حرف بھی نہیں آتا۔ بند کرو اپنی بکواس، لوگوں کی باتیں بنانے کے ڈر سے تمہارے جیسے گرے ہوئے شخص کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ کبھی نہیں دوں گا۔ مجھے معاشرے اور سماج کی اونچ نیچ کے دائروں میں گھما کر تم اپنا مطلب نہیں نکال سکتے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم یہ سب رومیلا کی فکر میں نہیں کہہ رہے، بلکہ مجھے انڈر پریشر لانا چاہتے ہو، مگر تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میں اس کے لیے تمہارے جیسے 10 گلفام خرید سکتا ہوں۔ ابرار بھائی کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے سارے حربے بیکار جاتے دیکھ کر کچھ بیزار سا ہو گیا تھا، جب ہی تلخی سے بولا، میرے جیسے ہی خریدنے ہیں تو مجھ سے ہی بیاہ دیں، کیا ضرورت ہے اپنی عزت اور بہن کا تماشا بنانے کی؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس لڑکی کی بارات 2 دن پہلے واپس پلٹ جائے، اس کے لیے کسی اچھے خاندان، اچھے لڑکے کے والدین دست طلب نہیں پھیلائیں گے۔ اب آپ کو آپ کی حیثیت اور شان و شوکت کے مطابق کوئی رشتہ تو ملے گا ہی نہیں۔ کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے بے روزگار نوجوان کو جہیز کا لالچ دے کر رومیلا سے شادی پر رضامند کرنے سے تو بہتر ہے کہ آپ اسے اسی طرح میرے ساتھ رخصت کر دیں، جس تاریخ کے کارڈ آپ پورے شہر میں بانٹ چکے ہیں۔ ابرار بھائی کی برداشت جواب دے گئی اور انہوں نے گلفام کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ گلفام نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی، مگر جب کامیاب نہیں ہو سکا تو مرزا صاحب اس کی ڈھال بن گئے۔ چھوڑ دو اسے ابرار، ہم جا رہے ہیں، ابھی اور اسی وقت جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب لجاجت سے بولے۔ ابرار بھائی بھی رک گئے، ویسے بھی وہ بری طرح ہانپنے لگے تھے اس پر ہاتھ اٹھا کر۔ اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے فوراً یہاں سے لے جائیں، ابھی اور اسی وقت، ابراہیم نے قرا کر کہا۔ مرزا صاحب اس کی مدد کو آگے بڑھے تو گلفام نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اس نے دروازے کے ہینڈل کو اپنی گرفت میں لیا ہی تھا کہ ابراہیم بھائی ایک ایک لفظ چبا کر کہنے لگے،
इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे बारात ना लाने से मेरी बहन इसी चौखट पर बैठी रह जाएगी। तुम देख लेना, 2 दिन बाद इसी तारीख को रोमिला की शादी होगी, जिस तारीख के कार्ड पूरे शहर में बांट चुका हूँ, और वो भी किसी फुटपाथ पर बैठे बेरोजगार जहेज के लालची से नहीं, बल्कि बहुत अच्छे ख़ानदान के, बहुत पढ़े लिखे कामयाब लड़के से। शादी किसी भी लड़की के लिए बाइसे फ़ख्र होती है। तो इब्रार भाई के लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। गुलफाम और मिर्ज़ा साहब तो क्या, बाबा जानी, नमल और सुंबल भी हैरान परेशान नज़रों से इब्रार भाई को देखते रह गए। बाकी सब लोग तो अपनी जगह जूं के तूं साकित खड़े रहे। अलबत्ता गुलफाम सर झटकता कमरे से बाहर निकल गया और मिर्ज़ा साहब ऐसे खड़े रहे जैसे कुछ कहना चाह रहे हों मगर हिम्मत ना पड़ रही हो। आपको जूते पड़ेंगे क्या, तभी तसल्ली होगी, वरना इसी आस में खड़े रहेंगे कि हम शायद अब भी रिश्तेदार बख्श दें। इब्रार भाई ने हतक आमेज लहजे में कहा तो बगले झांकते कमरे से निकल गए। इनके कमरे से निकलते ही सब होश खुद की दुनिया में वापस आ गए। सबसे पहले बाबा जानी ने कराहने वाले अंदाज में इब्रार को मुखातिब करते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया इब्रार, हम तो बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हुए नहीं, बर्बाद होने से बच गए। इब्रार भाई इसी साबका लहजे में बोले जिसमें वो गुलफाम और मिर्ज़ा साहब से मुखातिब थे। बाबा जानी कुछ देर तासुब भरी नज़रों से इन्हें देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नफ़ी में सर हिलाते हुए गुलगैर लहजे में बोले, इतना बड़ा और अहम फैसला इस कदर आंखें बंद करके किया था तुमने, और तुम्हारे साथ साथ मैंने भी। सब कुछ तुम पर छोड़कर जाने क्यों इतना मुतमईन हो गया। अगर पहले ही अगर मगर के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था सो वो हो गया। रोमिला की किस्मत में यही लिखा था। इब्रार भाई किसी तौर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुंबर और नमल इनकी इस दर्जा ठिठाई पर सिर्फ होंठ चबा कर रह गईं। नमल ने तो सिर्फ बाबा जानी की हालत के पेश नज़र खुद को कोई सख्त बात कहने से रोका था, वरना दिल तो चाह रहा था इन्हें खरी खरी सुना दे। किस्मत को दुहाई मत दो, तुमने इसकी ज़िंदगी ख़राब की है। गुलफाम के सामने बड़े बड़े डायलॉग बोल दिए से कुछ नहीं होता। सच वही है जो गुलफाम कह कर गया है, किसी अच्छे ख़ानदान का अच्छा चश्म चिराग इसका हाथ हरगिज़ नहीं थामेगा। किसी दौलत के लालची, ये वक्त यहाँ बैठ कर बैन करने का नहीं है। इब्रार भाई बुरी तरह चिढ़ कर बोले, अपने बाप की हालत को समझना और इन्हें तसल्ली देना तो दूर की बात थी, इन्हें तो बाबा जानी का अफसोस करना भी जहर लग रहा था। और क्यों ना लगता, ये सब के ज़िम्मेदार इब्रार भाई ही तो थे। वो भले भले ही दूसरों को चीख कर चुप करा सकते थे, मगर ज़मीर को कैसे खामोश कराते। इनका झिझलाया हुआ गुस्से से भरपूर लहजा इस बात की गवाही दे रहा था कि उस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि सब इन्हीं का किया धरा है। इसलिए वो पहले से भी ज़्यादा सख्त और बिगड़े हुए लहजे में बोले, रोमिला की शादी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। यह असल मसला इस वक्त बाहर मौजूद मेहमानों का है। अगर इस वक्त घर लोगों से भरा हुआ ना होता तो मैं इस गुलफाम के बच्चे को इतनी आसानी से थोड़ी जाने देता। ये लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतनी आसानी से तो मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन ये सब बातें बात की हैं। अभी फौरी तौर पर जो मसला दरपेश है वो बाहर मौजूद मेहमानों का है। बाहर निकल कर देखें मिर्ज़ा साहब ने इनके सामने क्या कहा है। अगर मिर्ज़ा साहब और गुलफाम कुछ कहे बगैर चले गए हैं तो हमें भी किसी पर कुछ जाहिर नहीं करना है। रोमिला की शादी 2 दिन बाद ऐसे ही होगी जैसे गुलफाम के साथ होनी थी। नमल और सुंबल इब्रार भाई पर से नजरें हटाकर एक दूसरे को देखने लगी थी, जबकि बाबा रानी बेशताब खाते अपनी जगह से उठ गए। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, तुमने शादी ब्याह को मजाक समझ रखा है, गुड़िया गुड्डे का खेल है क्या। वो और भी कुछ कहना चाहते थे कि इस बार इब्रार भाई के बजाय दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इन्हें खामोश होने पर मजबूर कर दिया। वो तफक्कुर भरी नज़रों से इब्रार को देखने लगे, जो अगर परेशान थे भी तो उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने इनके तायाजाद भाई खड़े थे। वो हैरान परेशान लहजे में बोले, तुम सब कमरे में क्यों बंद हो गए हो। बाहर लड़के वाले जा रहे हैं, बल्कि अब तक तो गाड़ी में बैठ चुके होंगे। मैं हर कमरे में तुम लोगों को ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना इब्रार। हाँ हाँ, सब खैरियत है। आपने दूल्हा या इसके वालिद से पूछा नहीं कि वो इस तरह अचानक क्यों जा रहे हैं। इब्रार भाई ने खोजती नज़र से इन्हें देखते हुए पूछा। पूछा तो था, कह रहे हैं किसी का इंतकाल हो गया है, इसलिए फ़ौरन जा रहे हैं, मगर मुझे तो कुछ और बात लग रही है।
दूल्हा के साथ आए मेहमान भी हैरान लग रहे थे और पूछे जा रहे थे कि किसका इंतकाल हो गया है, मगर वो और उसके वालिद किसी को भी जवाब दिए बगैर बाहर निकल गए तो सबको इनके पीछे जाना पड़ा। इनके तायाजाद जो उम्र में इनसे काफ़ी बड़े थे, मामले की नज़ाकत को बखूबी समझ गए थे। बाबा जानी पशेमानी के आलम में कुछ भी कहने से कासिर थे, जबकि इब्रार भाई के चेहरे पर वाज़ेह तौर पर सुकून महसूस हुआ था। इन्हें मिर्ज़ा साहब से यही उम्मीद थी। मेहमानों से भरे घर में, जहाँ वो खुद भी अपने चंद ही सही रिश्तेदारों के साथ आए थे, इनके लिए वापस लौटना एक मुश्किल मरहला था। फिलहाल वो सिर्फ यहाँ से भागने का सोचेंगे, भले ही घर पहुंचकर अपने ख़ानदान में वो रोमिला के किरदार को हदफ बनाकर शादी तोड़ने के लिए इतना ही कहानी सुना दें, लेकिन यहाँ खड़े होकर वह ऐसा कोई शोशा नहीं छोड़ेंगे। और इब्रार भाई के लिए इतना ही काफ़ी था। उन्होंने बड़े भरपूर एतमाद के साथ कहा, अरे भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हो गए? वो ठीक कह रहे हैं, इनके ख़ानदान में किसी बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया है, इसलिए वो सब लोग फ़ौरन चले गए। मिर्ज़ा साहब वहाँ पास कमरे में यही बात करने आए थे। हमने भी फ़ौरन इजाज़त दे दी। कौन लोग बारात लेकर आए थे, मेहंदी का ही तो फंक्शन था। हमारे घर की लड़कियां अब भी इंजॉय कर लेंगी, लेकिन मेरा अब यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। मुझे भी इनकी तरफ जाना चाहिए। आप पीछे सब संभाल लीजिएगा, कोई भी मेहमान खाना खाए बगैर ना रह जाए। वो भी जो भी लोग लड़के वालों को जाता देखकर जाने क्या क्या सोचने लगे होंगे। इस सूरत हाल को आप ही अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। इब्रार भाई ने कमाल खूबसूरती से ना सिर्फ अपनी जान छुड़ा ली, बल्कि अपने तायाजाद की तरफ से कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ जैसी किसी भी पेशकश के आने से पहले ही इनका पत्ता भी काट दिया। हाँ हाँ इब्रार, तुम्हें फ़ौरन जाना चाहिए, बल्कि चाहो तो अपने साथ ख़ानदान के किसी और फर्द को भी ले जाओ। वो फ़ौरन मुत्तफ़िक़ होते हुए बोले, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा ही है तो मैं रास्ते से अपने किसी दोस्त को ले लूँगा। इब्रार भाई ने कहा और फिर फ़ौरन ही कमरे से निकल गए। इनके तायाजाद भाई भी बाबा जानी की हालत पर ध्यान दिए बगैर वापस पलट गए तो कमरे में सिर्फ वो 3 लोग मौजूद रह गए। अभी नमल और सुंबल ने यह भी सोचना शुरू नहीं किया था कि इन्हें क्या करना चाहिए कि बाबा जानी ने इन्हें हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, तुम दोनों जाओ यहाँ से और जाते वक्त कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना। बाबा जानी दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गए। नमल ने इनकी तरफ चंद कदम बढ़ाए तो बगैर इसकी तरफ देखे सख्ती से गोया हुए, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। नमल के कदम अपनी जगह जम कर रह गए। इसने पलट कर एक नज़र सुंबल को देखा, वो भी आंखों से इसे चलने का इशारा कर रही थी। तब नमल एक नज़र बाबा जानी को देखकर कमरे से निकल गई। वो दोनों सीधी रोमिला के कमरे में पहुंच गईं, जहां वो बिल्कुल रवायती अंदाज में पीले कपड़ों में मलबूस, मेकअप के बगैर बिल्कुल सादे सहूलियों में लड़कियों में घिरी बैठी थी। इन पर नज़र पड़ते ही वो बड़ी बेचैनी से बोली, नमल, सुंबल, तुम दोनों को कुछ पता है? बाहर क्या हो रहा है? ये सब क्या कह रही हैं? वो लोग वापस चले गए हैं। इसके चेहरे से परेशानी हवीदा थी। नमल और सुंबल ठिठक कर एक दूसरे को देखने लगी। वो दोनों तो यही सोचकर यहाँ आई थी कि रोमिला के पास जाते ही इसे सब बता देंगी, मगर इसके पास इतने लोगों की मौजूदगी में, जहाँ इन्हें थोड़ा सा मुस्तरब किया था, वहीं इसके एहसासात को महसूस करते हुए दोनों बिल्कुल ही गुमसुम हो गई थी। क्या बात है, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनकी खामोशी ने ज़रा सी ही देर में रोमिला के चेहरे को इनके कपड़ों का हमरंग कर दिया था। हाँ, वो उन लोगों ने ये नहीं बताया कि मिर्ज़ा साहब की फैमिली में किसी का इंतकाल हो गया है, इसीलिए इन्हें अचानक जाना पड़ा। नमल ने होठों पर ज़ुबान फेरते हुए बड़ी संजीदगी से इन लड़कियों पर नज़र डाली। नहीं, ये तो इन लोगों ने नहीं बताया। रोमिला को भी अजीब सा लगा, जो इसके चेहरे और लहजे से भी जाहिर हो गया। तभी एक कज़न सफाई देने वाले अंदाज में बोली, ये बात मुझे खुद नहीं पता थी, अभी आपके मुंह से सुन रही हूँ। फिर आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से पूछने लगी, किसका इंतकाल हो गया है इनकी फैमिली में? और इंतकाल की खबर सुनते ही अपने घर का फंक्शन इस तरह छोड़कर चले जाने की क्या ज़रूरत थी? या अगर इतना ही ज़रूरी था तो खुद चले जाते, कम से कम दूल्हा को तो छोड़ जाते। रोमिला के चेहरे पर इंतकाल की खबर सुनकर जो थोड़ा सा इत्मीनान फैला था, इस कज़न के ताबड़तोड़ सवालों ने इस इत्मीनान को एक बार फिर सोच और फिक्र के जाल में तब्दील कर दिया था। कोई करीबी अजीज़ ही होगा, तभी सब एक साथ चले गए। लेकिन तुम सब यहाँ क्यों जमा हो गए हो? नीचे जाकर बैठो और रोमिला को आराम करने दो। नमल ने कदर रुखाई से कहा तो इसकी एक कज़न बिदक कर बोली, लो भला, अब हम नीचे जाकर क्या करेंगे? सारे फंक्शन का तो बेड़ा गर्क हो गया है।
ہاں، ایک تو لڑکے والوں کی فیملی میں سے گنتی کے 4 لوگ آئے تھے، وہ بھی محفل جمنے سے پہلے لوٹ گئے۔ اب ہم نیچے جا کر کیا چار ڈالیں؟ دوسری کزن کو بھی نمل کے اس طرح صاف کمرے سے نکال دینا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ سب رومیلا کی ندیالی رشتہ دار تھیں، جبکہ نمل ننیال کی تھی۔ پھر بھلا وہ نمل کو خود پر برتری کیسے برداشت کر لیتی؟ سمل نے آنکھ کے اشارے سے اس سے خاموش رہنے کو کہا تو نمل بھی مزید کچھ نہ بولی۔ ان لوگوں کے یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا بیکار تھا، وہ صورتحال سے لطف لے رہی تھی۔ نیلا کے چہرے پر پھیلی الجھن انہیں مزہ دے رہی تھی۔ لڑکے والوں کے چلے جانے کے باعث امید تھی کھانا جلدی کھل جائے گا۔ ایک بار کھانا کھا لینے کے بعد مہمانوں کو فوراً گھر بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، تب وہ آرام سے بیٹھ کر رومیلا سے بات کر سکتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ رومیلا کو سب بتانا بھی انہیں ایک مشکل مرحلہ لگ رہا تھا۔